وہ یتیم جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، والدہ کے تن پہ قمیض پھٹی تھی تو ماں سے کہتا ہے ماں مجھے اجازت دو چچا سے قمیض لے کے آؤں، تو ماں نے کہا وہ قمیض نہیں تجھے دے گا، دھکے دے گا۔ بچہ تھا، ماں سے محبت میں الجھا اور رشتوں کی قدریں سکھانے لگا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق ہیں۔ ماں نے رخصت دی تو یہ چچا کے دروازے پر آیا، دستک دی، اندر سے چچا نہیں، چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ بھائی جان اس نے کیا کہا ہوگا؟ کوئی کل کا پروگرام بنانے آیا تھا، کوئی یہ کہنے آیا کہ چلو آؤ باہر کھیلنے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ یہی کہنے آیا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور مجھے ایک قمیض دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا، کیا اس سے بچھڑا بھائی یاد آیا؟ آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے ہوئے۔ نہیں دوست، اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی، اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دے کے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ گینے، دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا تو سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلایا ہے، میں یتیم ہوں اور چچا سے مار کھا کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا گھبرا نہیں، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ گھر آیا، ماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا، کہا بیٹا تجھے منع تو کیا تھا نہ جانا۔ کہا ماں تو سچ کہتی ہے، یہ عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم معاشرہ ہے، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ لیکن ساتھ کہتا ہے ماں میں نے سنا ہے ہمارے اسی شہر مکہ میں ایک شخصیت جو جھڑکتی نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں۔ ماں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، وہ کہتی بیٹا نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا۔ اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ دوست یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائل ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا دو آنے۔ یار اس پہ تقاضا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے تلخ رویے بتاتا، پھر سرے راہ آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کہا، بلکہ آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے یوں بازو پھیلا لیے، فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ۔ مجھے بتاؤ دوست، جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ اور میرے نبی تو یار نادار لوگوں کی مدد فرماتے تھے، ان کے دکھ سنتے تھے، ان کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھتے تھے، انہیں پیار دیتے تھے۔ تو بھائی جان اپنے لیے سب جیتے ہیں، اصل مزہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے جیو، کسی کی زندگی سے دکھ کم کر دو۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے تو بنایا ہے۔ تو بھائی جان اپنی زندگی میں لوگوں کو شامل کرو یار، ان کے دکھ سنا کرو، ان کے دکھ کا مداوا بنا کرو یار۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، نہ آپ نے کچھ ساتھ لے کے جانا، نہ میں نے کچھ لے کے جانا ہے۔ آگے جائیں گے تو ہمارے اچھے اخلاق جائیں گے، آگے جائیں گے تو ہمارا کردار جائے گا، آگے جائیں گے تو یہ انسانی ہمدردی کے جذبے جائیں گے۔ اگر یہ ساتھ لے کے گئے تو جنت کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔